بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 21۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو عیسائی ہو گئے تھے اور انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی تھی اور انجیل کو عربی زبان میں نقل کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، اور پورا قصہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ورقہ بن نوفل کو سنایا کہ آج یہ صورتحال پیش آئی، تو حضرت ورقہ بن نوفل نے مکمل تفصیل سن کر فرمایا کہ خوشخبری قبول کیجئے، یہ جو شخص آپ کے پاس آئے تھے جنہوں نے آپ سے کہا اقرأ، یہ وہی فرشتہ ہے جو سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا اور آپ کی مضبوط مدد کرتا جب آپ کو آپ کے شہر والے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، گویا ہجرت کی جانب اشارہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ 40 سال تک لوگوں نے مجھے سر پر بٹھایا، نام لینا کوئی گوارا نہ کرتا، امین و صادق کہہ کر پکارا جاتا، کسی مجلس میں چلا جاؤں صدر مقام پر بٹھایا جاتا، لوگ میری اتنی عزت و احترام کرتے ہیں، ایسا دن بھی آئے گا کہ یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ورقہ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، اور جو شخص بھی آپ جیسی دعوت لے کر دنیا میں آیا ہے اس کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ کسی کو اس کے آباء و اجداد کے مذہب سے ہٹانا آسان کام نہیں ہے، اور وہ جاہلانہ معاشرہ جو صدیوں سے جہالت میں پڑا ہوا تھا اس کو راہ حق پر لانا ہنسی کھیل کی بات نہیں ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور کچھ عرصے تک منقطع رہا، لیکن وحی کی ایک ایسی عجیب و غریب چاشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں پیدا کر دی کہ اب آپ منتظر رہنے لگے کہ وہ صورت دوبارہ کب پیش آئے، اور نہ آنے کی وجہ سے طبیعت پر ایسی ویرانی سی ہوتی کہ آپ یہ چاہتے کہ پہاڑ پر جا کر اپنے کو گرا لے، وحی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یا تو پہلی وحی سے ایک رعب سا طاری ہو گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے وحی روک کر کے شوق میں اضافہ فرما دیا، اور آپ کی نظر وحی کے انتظار میں ہر وقت آسمان کی جانب رہنے لگی۔ اسی درمیان آپ مکہ کی وادی میں چلے جا رہے تھے، اچانک آواز آئی یا محمد، ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی، پھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ اس صورت میں ہے کہ ان کے 600 بازو ہے اور تمام مشرق و مغرب ان سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غشی سی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کملی والے، اب آپ کھڑے ہوئیے، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیے، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، ان بتوں سے آپ علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ یہ دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر تا زندگی یہ سلسلہ جاری رہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو کرایا اور نماز سکھلائی۔ یہ وہ 5 نمازیں نہیں ہیں جو معراج میں فرض ہوئی، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ نے نمازیں پڑھنی شروع فرما دی تھی، لیکن وہ صرف 2 وقتوں کی نمازیں 2 رکعتیں تھیں، صبح فجر کی اور شام عصر کی، اور غالباً وثیابک فطہر میں اسی کی جانب اشارہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔